اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم قرآن کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں، اس میں بالکل اتنی مشکل نہیں ہے یہ سوال۔ انسان کو ضروریات تنگ کرتی ہیں، حاجات تنگ کرتی ہیں، دنیا کی میں حاجات کر، اور اس کے بارے میں وہ احساس ہوتا ہے اس کو، یعنی جو مادی ضروریات ہیں، جو جسمانی ضرورت ہیں، مادی ضروریات ہیں، اس کی اول تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم ایک ذہن بناتے ہیں اور پھر اس کی طرف کوشش کرتے ہیں اور پھر خرچہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، آپ اپنے بچے کی ظاہری، یعنی آپ یہ سوچتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کمانے کے لیے علم اور ہنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علم تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو علم، جس کو ہم علم کا نام دیتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، یعنی بس فنون ہے۔ یہ علم تو وہ ہے جو وہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ یہاں آپ 16ویں جماعت کا بھی لڑکا ایم اے پاس کر لے، پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن وہ اندھے کا اندھا ہی رہتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا علم نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ تاریکی ہے۔ بس آپ تاریکی میں کام کرنے کا کچھ ہنر جان لیتے ہیں، بس اتنی اس کی حیثیت ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے تو آپ ہم کون سے کام کرتے ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں ہم کون سے کام کرتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی وہ کام ہم نہیں کرتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ انسانی ذہنیت ہے، یہ فطرت ہے کہ جو بلا ضرورت کام ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی ٹوکتے ہیں، کیا فضول لگے ہو، کیا بلا ضرورت کام کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل سوار ہے، دن کا وقت ہے، اس کی موٹر سائیکل کی بتی کھلی ہوئی ہے، ہیڈ لائٹ کھلی ہوئی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کو اشارے کریں گے کہ لائٹ بند کرو۔ حالانکہ بتی کھلے ہونے سے نہ تو آنکھیں چندی آ رہی ہیں کسی کی، نہ موٹر سائیکل کی بیٹری خرچ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن لوگ آپ کو ضرور کہیں گے کہ لائٹ آف کر دو۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان ضرورت کے کام کرتا ہے، بنا ضرورت نہ کام کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، خیال دلاتا ہے نا۔ وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ لائٹ کھلی رکھیں، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیں کہ تو کون ہے میرے کام میں دخل دینے والا۔ تو یہ ایک میں نے مثال کی طور پہ بات کی، بنا ضرورت کوئی کام، انسان کی فطرت یہ ہے کہ بنا ضرورت یہ کام۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ابتدا سے لے کے چلتا ہوں، یہ تو دیکھیں بنیادی ہم جو کام بھی کرتے ہیں ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا پھر ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں۔ جب ایک کام کی ضرورت ہے، وہ پھر یعنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ وہ ضرورت سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ کھانا ہے، ایک ہانڈی پہ کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، دوسری ہانڈی بھی ہونی چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، گھر ہے، 10 مرلے میں آپ رہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس پیسے ہیں، میں 2 کنال پہ بنگلہ بناؤں گا۔ بناتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ ایک باتھ روم مثال کے طور پہ 50,000 خرچ آ جاتا ہے، لوگ 5 لاکھ روپے ایک باتھ روم پہ لگا دیتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنا، 5 لاکھ روپے ایک باتھ روم پہ، وہ فٹنگز یہ وہ ہیں۔ تو ضرورت سے زیادہ، یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، بسا اوقات انسان ضرورت سے زیادہ بھی کرتا ہے،
وہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات میں آ جاتا ہے۔ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ انسان، مختصر میں دوبارہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی ہم ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے، تو اس کا اب جواب یہ ہے کہ قرآن کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اب کیوں محسوس نہیں ہوتی، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، منزل اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے رتبے کا، اللہ کی شان کا ہمیں خیال نہیں ہے، پھر اللہ کا احساس نہیں ہے، پھر اللہ کو پانے کا احساس نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے۔ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات ہیں اور خواہشات ہیں، یہ دونوں مل کے ہمیں مقصد کا تعین دے دیتی ہیں کہ بھئی دنیا اور خواہشات دنیا، یہ تم ہو، یہ تمہارا بچہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، اور بس بات ختم۔ اس سے زیادہ کا نہ ہم سوچتے ہیں اور نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی باطن کی، میں دیکھیں جب بھی باطن کہتا ہوں، باطن کا مطلب اللہ۔ اور یہ بھی آپ کو بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کائنات کی واحد حقیقت ایک ذات ہے، حقیقت ہی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ۔ تو باطن جب میں آپ کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ۔ تو باطن کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تڑپ ہم میں رکھی ہے اور ہم اس کو پکارتے ہیں، لیکن ضرورت جب محسوس ہوتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ بعض وقت دعائیں کرواتے ہیں۔ ہمارے بچے جب چھوٹے تھے، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں، 7th میں تھے، 8th میں تھے، جب امتحانات قریب ہوتے تھے تو ان کی تیاریاں ذرا زیادہ ہو جاتی تھی۔ پھر ہم سے وہ کہتے والدین سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم جب امتحان سر پہ آ جاتے تھے، ابو دعا کرنا ہمارا پرچہ اچھا ہو جائے۔ اب دیکھیں، اللہ یاد آیا نہیں، ضرورت کے وقت اللہ یاد آتا ہے۔ شادی نہیں ہو رہی تو دعا کریں، اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں، اس وقت آپ کو اللہ یاد آتا ہے۔ بیماری آ جاتی ہے، ڈاکٹر جواب دیتے تھے، پھر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ لے آؤ بھئی، ختم کراؤ، دیگ پکواؤ، خیرات کرو، صدقہ کرو۔ تو اللہ ہمیں یاد آتا ہے، لیکن ہماری مادی ضروریات کے وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑا بعض ہاتھوں کا مقدار اور بھی اونچی کر دیتے ہیں، اور خاص کبھی اذان کے وقت۔ میں دعا کا انکاری تو نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات انسان لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں پیچھے، اور اس کو کچھ آسرا نہیں نظر آتا، تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا بیماری کے وقت۔ تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ضرورت کا میں کہہ رہا ہوں، باطن کی اصل میں ہمیں ضرورت، یعنی ہم محسوس نہیں کرتے کہ باطن بھی کوئی چیز ہے، یا باطن بھی کوئی حقیقت ہے، یا اس کی بھی ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اب اس کا علاج کیا ہے، یہ میں بتاتا ہوں دوسری کلپ میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم